اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن عہد اور بانڈ ہے. جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا میں نے اسے دیا. اور جب میرا بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا اس دعا میں نے اسے عطا کر دیا. یہ حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ نہیں ہے، ورنہ تو یہ سٹارٹ یہاں سے ہوتی کہ جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میرے نام سے آغاز کیا. جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی. تو اس حدیث میں بھی، حدیث قدسی میں بھی سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوا. لہذا اہل تشیع اور اہل سنت میں اہل حدیث اور شافعی ہیں جو شوافع، ان کا موقف مضبوط نہیں ہے اس مسئلے میں. امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف اس مسئلے میں، جہاں کئی مسئلوں میں ان کے موقف غلط ہے، اس مسئلے میں ان کا موقف ٹھیک ہے. اس سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ. اس سے بھی بڑھ کر بخاری و مسلم میں حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے پوری زندگی نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، اس کے بعد حضرت ابوبکر کے پیچھے، پھر حضرت عمر کے پیچھے، پھر حضرت عثمان کے پیچھے. میں نے ان چاروں میں کسی کو بھی قرات کا آغاز نماز میں بسم اللہ سے کرتے ہوئے نہیں سنا، ہمیشہ الحمدللہ رب العالمین سے سنا. وہ ثنا تو خاموشی سے پڑھی جاتی ہے نا، اور بسم اللہ بھی. قرات کا آغاز وہ کرتے تھے الحمد سے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سورہ فاتحہ سے اسے الگ سمجھتے تھے. اور مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، بلکہ وہ حضرت انس بن مالک تو انکار ہی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر و عمر سورہ فاتحہ سے نہ پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے نہ بعد میں، یعنی اگلی سورہ سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، کنٹینیوشن کے ساتھ پڑھتے تھے. بعض محدثین نے اس کی توجیہ بیان کی کہ اس سے مراد ہے کہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ ثنا اور بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھنا تو ثابت ہے. تو آہستہ آواز سے پڑھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو فاتحہ سے الگ کر کے پڑھتے تھے، لہٰذا وہ فاتحہ کا حصہ نہ ہوا. اچھا، اب ٹیکنیکلی اس کو آپ سمجھیں کہ سورہ فاتحہ کی یہ 7 آیات کیسے پوری ہوتی ہیں. مسلم میں جو یہ ہے نا الفاظ کے آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے، تو پھر سورہ فاتحہ آدھی ہوتی ہوگی نا کہیں پہ، کیونکہ آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے. تو آئیں پھر آدھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس حدیث میں جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی. الرحمن الرحیم میرے بندے نے میری ثنا کی. مالک یوم الدین میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا. 3 آیتیں ہوگی. اس کے بعد آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے میں کامن ہے، لہٰذا یہ آیت پھر سینٹر میں ہو گئی، کیونکہ تینوں پہلی آیات جو ہیں وہ اللہ کی تعریف ہے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین عہد ہے، اور کہا یہ کامن ہے، مراد یہ سینٹر میں ہے. اور اس کے بعد جتنی چیزیں وہ دعائیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم یہ بندے کی ہو گئی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ 3 آیات اللہ سے دعا ہوئی، یہ بندے کے لیے، اور اس میں الفاظ ہیں جو میرے بندے نے مانگا میں نے دے دیا. پہلی 3 اللہ کی ثنا، اور سینٹر والی ایاک نعبد و ایاک نستعین کامن بانڈ. ٹھیک ہو گیا؟ اس سے بھی مزے کی بات، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی سینٹر ہو جاتی ہے. یہ ایک آیت ہے نا، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی تعریف. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور دعا تجھ سے کرتے ہیں. واو پہ آگے سینٹر بنتا ہے. اس واو سے پہلے 3.5 آیات اس طرف ہیں اور 3.5 آیات اس طرف ہیں. یہ بالکل سینٹر بنتی ہے واو. ایاک نعبد، اور وہ اسی لیے حدیث میں ہے نا یہ کامن ہے. کامن کیوں ہے؟ ایاک نعبد میرے بندے نے میری عبادت کی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میرے بندے نے مجھ سے مانگا. اور کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو یہ اتنی مضبوط دلیل ہے، یہ جتنے دلیل کیا کتنے دلائل میں نے سامنے رکھ دی ہیں کہ جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی بندہ ہٹ درمی پہ اور ضد پہ آ جائے. شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ سے 2008-9 کی بات ہے، میں نے
اب چونکہ وہ اہل حدیث تھے تو اہل حدیث کی کوشش ہوتی ہے کہ امام حنیفہ ہر مسئلے میں غلط ثابت ہو جائیں. تو میں نے ان کے سامنے کہا جی اب آپ کو چیک کرتے ہیں, ہم بخاری مسلم کو مانتے ہیں کہ وہ یہ نہ ہو کہ امام حنیفہ کی دشمنی آپ کو اس پہ نہ ابھار دے کہ آپ سچائی سے اناد کریں. تو مجھے کہتے ہیں جی وہ بسم اللہ حصہ ہے فاتحہ کا. میں نے کہا جی یہ واضح احادیث ہیں, یہ میں نے سارے دلائل آپ کو بھی سن کے اندازہ ہو گیا ہوگا اس کے بعد کوئی بندہ یا مان سکتا ہے یا چھڑولی چھوڑ سکتا ہے آگے سے, بالکل واضح بات ہے. تو ان باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ کہتے ہیں نہیں امام شافعی, میں نے کہا امام شافعی کو چھوڑیں, آپ کہتے ہیں کتاب و سنت, اب آپ کہہ رہے ہیں امام شافعی کہتے ہیں بسم اللہ حصہ ہے. ہم آپ کو بخاری مسلم سے ثابت کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ. بہرحال نماز میں بھی پڑھیں گے, قرآن میں بھی پڑھا جائے گا, قرآن کا حصہ ہے سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا, اور نماز میں بھی ہم بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. بسم اللہ پڑھ کے ہی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. جب بالکل پہلی دفعہ پڑھی جائے گی پھر تو اعوذ باللہ بھی پڑھا جائے گا, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. پہلی رکعت میں تو اعوذ باللہ سے بھی سٹارٹ کریں گے, باقی رکعتوں میں صرف بسم اللہ سے. کیوں؟ قرآن جب بھی پڑھا جائے گا نا تو اعوذ باللہ سے آغاز ہوگا. ایون آپ نے قرآن پڑھتے پڑھتے تلاوت روک دی, بند کی, کسی سے گپ شپ کی, دوبارہ پڑھیں گے تو اعوذ باللہ سے. اور اس کا حکم جو ہے سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں موجود ہے, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, پس تو جب بھی قرآن کی قرات کرنے لگے تو اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کر شیطان مردود کے اگینسٹ. کیوں؟ اگر آپ شیطان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ نہیں حاصل کریں گے تو قرآن پڑھ کے آپ غلط رزلٹ بھی نکال سکتے ہیں. اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے. اگر ایک اچھی گاڑی ہے اس پہ ڈرائیور غلط بیٹھ گیا جا کے ٹھوک دیتا ہے تو گاڑی کا تو قصور نہیں ہے. تو قرآن حکیم سے غلط رزلٹ جان بوجھ کے لوگ نکال سکتے ہیں جب تک کہ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے سرنڈر نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کریں شیطان کے اگینسٹ کہ یا اللہ تو ہی پناہ دے ہمیں اس کے اگینسٹ. ورنہ قرآن حکیم وہ پڑھیں گے تو اس سے غلط رزلٹ بھی نکال سکتے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى, اس لیے حکم دیا گیا. اچھا, بخاری مسلم کی ایک حدیث بڑی مزے کی ہے. صحابہ کرام کا قافلہ کہیں جا رہا تھا, راستے میں انہوں نے ایک جگہ پانی کے لیے پڑاؤ کیا, تو وہاں پہ ایک قبیلہ آباد تھا. انہوں نے صحابہ کرام کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی, لیکن اسی دوران ان کے قبیلے کے سردار کو ایک سانپ یا بچھو نے ڈس لیا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. جب وہ سانپ اور بچھو نے ڈس لیا تو وہ صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو جھاڑ پھونک کر سکتا ہو, دم ڈال سکتا ہو زہریلے جانور کا. تو ایک صحابی نے کہا ہاں مجھے ایک دم آتا ہے, لیکن میں یہ بکریوں کا پورا ریوڑ اس کے عوض معاوضہ لوں گا. مرتے کیا نہ کرتے, پھنسے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے جا کے دم ڈالا سورہ فاتحہ پڑھ کے. تو حدیث کے الفاظ ہیں وہ بندہ اس طرح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اس کے اثر سے, دم کے. بکریوں کا ریوڑ والے کیا. اب صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا. ایک گروہ نے کہا کہ یہ تو آپ نے قرآن پڑھنے کی اجرت لے لی, یہ تو حرام ہے. زیادہ پرہیزگار لوگ بھی ہوتے ہیں نا. دوسرے نے کہا نہیں ہم نے معاوضہ لیا, بالکل ٹھیک ہے. بہرحال یہ طے پایا کہ نبی علیہ السلام سے جا کے فیصلہ کروائیں گے. آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اس کی تحسین کی کہ تو نے یہ بہت بڑی انوینشن کی ہے, تجھے کس نے بتا دیا کہ سورہ فاتحہ میں اتنی شفا ہے. سورہ فاتحہ شفا بھی دیتی ہے. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ, سب سے بہترین چیز جس کے اگینسٹ تم معاوضہ طلب کر سکتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو بکریاں لی ہیں نا اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دو تاکہ امت کے لیے کنفرم ہو جائے کہ یہ مال حلال ہے. انہی حدیث کے تحت قرآن حکیم کی جو تعلیم کی اجرت ہے نا, نمازیں پڑھانے کی اجرت نہیں میں بات کر رہا, قرآن کی تعلیم کی اجرت لینا وہ جائز ہے ایز اے ٹیچر. جیسے آپ باقی علوم حاصل کرتے ہیں تو پیمنٹ کرتے ہیں نا, چاہے ٹیوشن کے لیے جائیں یا اسکول کے لیے. ویسے ہماری طرح بغیر پیسے لیے پڑھائیں وہ تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے. تو اسی کے تحت جو ہے نا وہ آپ علماء سے پوچھیں نا نمازیں پڑھانے کی تنخواہ لے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں 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 ہم تو تعلیم کی لیتے ہیں اور تعلیم دیتے بھی کوئی نہیں. اب تو بچوں کو لوگوں نے بھیجنا ہی چھوڑ دیا مسجد کے اندر. تو
بل ایسی مساجد جہاں پر ٹیچرز جو ہیں وہ قرآن حفظ کر رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، اور پیرلل میں وہی ٹیچرز باری باری نماز پڑھاتے ہیں، تو وہ تو بغیر تنخواہ کے پڑھا رہے ہیں، وہ تنخواہ تو تعلیم کی لے رہے ہیں۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تو مطلقاً امام مسیح کی تنخواہ کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن بعد میں فقہ حنفی والوں نے متاخرین کے فتوے کے تحت اسے جائز سمجھا ہے۔ تو بل قرآن کی تعلیم والا معاملہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب رہی وہ حدیث بخاری و مسلم کی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس پہ میرا آپ کلپ نیو امام کے پیچھے فاتحہ والا دیکھ لیں، میں نے یہ ثابت کیا ہے دلائل کی روشنی میں، پھر 20-25 منٹ اور لگ جائیں گے، کہ اگر تو جہری نمازیں ہیں تو آپ امام کی قرات غور سے سنیں گے، وہ قرآن کا حکم ہے واضح سورۃ الاعراف میں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو تم خاموشی اختیار کرو اور بڑے غور کے ساتھ سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ البتہ جو سری نمازیں ہیں، جیسے عصر کی نماز ہے اور ظہر کی نماز ہے، اور جو جہری نمازیں ہیں ان کی بھی جو آخر والی رکعتیں ہیں وہ بھی سرن نہیں ہوتی ہیں نا۔ اگر آپ دیکھیں گے نا تو صرف 6 رکعتیں ہیں جن میں اونچا قرآن پڑھا جاتا ہے، باقی 11 رکعتیں ہیں 17 میں سے ان میں سرن پڑھا جاتا ہے، اور نوافل تو سارے سرن پڑھے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان میں آپ امام کو غور سے سنیں، اور اگر امام سکتہ دے دے، جیسے جز القراء میں امام بخاری نے مقدمہ یہ پیش کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو، حدیث کہتی ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں اس کا آپٹیمل سولوشن یہی ہے، جو سنن ابی داؤد میں حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام سکتے کیا کرتے تھے، رکوع میں جانے سے پہلے ایک سکتہ ہوتا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ امام کے سکتے کو فاتحہ کے لیے غنیمت سمجھو جز القراء میں۔ لہٰذا مسلم کی جو حدیث ہے نا اقرا بہا فی نفسک، اس میں حضرت ابو ہریرہ یہ نہیں کہہ رہے کہ امام کے ساتھ ساتھ جی میں پڑھو، وہ سکتے کا ہی ذکر کر رہے ہیں کیونکہ دوسری جگہ اس کی تفسیر موجود ہے۔ تو یہی موقف امام ابن تیمیہ کا بھی ہے، حالانکہ اہل حدیث امام ابن تیمیہ کو بڑا مانتے ہیں، لیکن امام ابن تیمیہ جو ہے وہ جہری نمازوں میں سننے کے اور سرن میں پڑھنے کے قائل ہیں۔ شیخ البانی بھی یہی موقف رکھتے ہیں، مولانا مودودی رحمہ اللہ کا بھی یہ موقف ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی یہ موقف ہے، اور ایون جو سعودیہ سے قرآن چھپتا ہے احسن البیان، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں پہ عمل کرنا چاہیے، جب امام قرات کر رہا ہو تو خاموشی سے سننی چاہیے، اور سکتے میں پڑھنا چاہیے اگر سکتے میں آپ کو موقع ملے۔ ایون حافظ ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر میں آ کے اینڈ پہ اسی موقف کو ہی ترجیح دی ہے، اور یہی موقف امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے جو سب سے مضبوط موقف ہے۔ میں نے اس کے دلائل بھی اور پورے ان کا جو کاؤنٹر نیریٹو ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ موقف اڈاپٹ کریں گے تو آپ کو حنفیوں کے ساتھ بھی منہ ماری کرنی پڑے گی اور اہل حدیث کے ساتھ بھی، تو اس کے لیے آپ میرا وہ کلپ دیکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ لاکھوں لوگوں نے وہ کلپ دیکھا ہے، آپ لکھیں امام کے پیچھے فاتحہ نیو، ایک طرف ایک اہل حدیث مولوی کی تصویر لگی ہوئی ہے، ایک طرف ایک دیوبندی مولوی کی، سینٹر میں ایک عام مسلمان کی۔ تو وہ اس کلپ میں نے یہ ساری باتیں کھول کے بیان کی ہیں۔ آج میں اس چیز کو سکپ کر رہا ہوں تاکہ گفتگو لمبی نہ ہو جائے۔